अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो इस बात की फरमाइश कर रहे थे कि हम थोड़ा सा सी पैक के ऊपर भी रोशनी डालें, और हमने इसके हवाले से इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी की थी, और मैंने कहा कि चलिए अब आपको बताते चलें जब सरकारी तौर पे कुछ बात जारी हो। सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन है आसम सलीम बाजवा साहब, जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा साहब। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई, इनफॉर्मल चैट की जर्नलिस्टों के साथ, जिसमें उन्होंने फरमाया कि सी पैक हकीकत है, मंसूबे में कोई रुकावट नहीं, खंजराब से ग्वादर तक दोनों रूट्स तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल किए जाएंगे और इसके लिए मंसूबा बंदी कर ली है। आने वाले चंद माह में रह जाने वाले हिस्सों को, सड़कों के हिस्सों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर करेंगे। और सी पैक कौमी मंसूबा है, दूसरा मरहला, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद का दूसरा मरहला है ना, चाइना से इंडस्ट्रीज यहाँ पे रिलोकेट होनी है, वो बहुत जल्द शुरू होगा। मंसूबे के दूसरे मरहले में ज़राई, सनती, तजारती, साइंस और टेक्नोलॉजी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 20,000 स्कॉलरशिप को भी बात उन्होंने की। मैं सिर्फ उनकी बात दोहरा रहा हूँ, तबसरा उस पर बाद में करूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि चारों सूबों में इक़्तिसादी जोन भी फ़ाल करना हमारी तरजीह है। ग्वादर की तरक्की के मंसूबे भी दूसरे मरहले में शामिल होंगे। पाक चीन मुश्तरका तावन कमेटी का इजलास जल्द मुनक्कद होगा। सी पैक के तहत तमाम मंसूबे खुसूसी इक़्तिसादी जोन पर काम तेजी से जारी है। चीन पाकिस्तान में पेस्ट कंट्रोल सेंटर कायम करेगा। ये अभी पिछले दिनों जो चीन ने खैरात दी थी ना हमें कोरोना के हवाले से, तो साथ में $1 मिलियन के उन्होंने इसके पेस्ट कंट्रोल के भी साथ में अलात भेजे थे। फसलों की बीमारियों से मुकाबले के काबिल बनाने के लिए बीज का मयार बेहतर बनाया जाएगा। हालांकि चले तबसरा बाद में कर लेते। हालांकि बात यह है कि वो पहले ही चाइना जो है ये पाकिस्तान की कम अज कम 150 कंपनियों के साथ सीड के ऊपर इंटरेक्ट कर रहा है और जॉइंट वेंचर कर रहा है, लेकिन हमने चूंकि वो लिस्ट बनानी होती है उसमें ये भी डाल दिया। ये पहले ही हो चुका है जी, और हो रहा, लेकिन ठीक है जी। फसलों को उसके बाद भी पाकिस्तानी तलबा के लिए मैंने पढ़ दिया, बहुत पेशरफ्त हो चुकी है। पेशरफ्त क्या, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे इस वक्त भी, लम्हा मौजूद में भी पाकिस्तान के कम अज कम इस वक्त 40,000 के करीब बच्चे जो हैं वो वहाँ पे ज़ेर तालीम है। 29,000 की रिपोर्ट जो है वो तो पिछले साल की थी, लेकिन अब हर साल 20,000 बच्चे जाया करेंगे जी। चलिए जी, पढ़ने के लिए ये जनाब उन्होंने इनफॉर्मली, आप तस्वीर में देख रहे होंगे, बच्चों को बुलाया, जर्नलिस्टों को, और वहां से उनके साथ डिस्कशन की। ये जो सूरत हाल है, इसके साथ ही हम आपको एक और भी बात बताते चलें कि ये जो ग्वादर का जो हैमर हेड है जो बाहर को निकला हुआ है, इसके राइट साइड के ऊपर एक सड़क जो है बन गई है जिसने बराह रास्त जाके टच कर दिया है पोर्ट को, ग्वादर पोर्ट को टच कर दिया। यानी अब ग्वादर तक जाने के लिए आपको ग्वादर की जो आबादी है जो कि बिल्कुल उसकी नेक के ऊपर है, उसके अंदर से गुजरने की नहीं है, बल्कि ये भी है, ये भी सुनने में आ रहा है कि इस आबादी से इस सड़क के दरमियान सेपरेशन की एक वो बकायदा वो लोहे की जो जाली नहीं होती, ताकि वहां से लोग जो है उस सड़क पे ना आ सकें, और यूं ग्वादर की पोर्ट पे जो सामान उतरेगा वो बारो बार लाहौर जो है वो निकल जाया करेगा। तो इसका मतलब डेवलपमेंट है। जो वहां पे पोर्ट बन रही है उस पर तेजी से काम कर रहे हैं चाइनीज। अभी कोरोना की वजह से जब कुछ लोग गए हैं वापस, तो उनकी जगह पे लोकल लेबर हायर कर ली गई है चाइनीज लेबर की जगह के ऊपर, लेकिन काम के अंदर रुकावट नहीं आने दी गई, उसे तेजी से तकमील की तरफ पहुंचाया जा रहा है। ये तो बातें थी जरा वो। इसके अलावा भी एक और भी अहम डेवलपमेंट है उस हवाले से। लेकिन ये जो जोन्स की बात है ना, अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले तकरीबन इमरान खान साहब ने फैसलाबाद के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन था उसका इफ्तिताह भी कर दिया था। सारा कुछ तैयार था, लेकिन इफ्तिताह करने में भी 1 साल लगाया, लेकिन हराम है उसके बाद कुछ होने दिया गया हो। इससे पहले एक खबर और भी थी, और वो खबर ये थी कि चाइनीज ने सी पैक के ऊपर काम करने से इनकार कर दिया था, और इनकार उन्होंने इसलिए किया था कि जो लोग पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करने जा रहे थे उनके बारे में चाइनीज ने रिपोर्ट्स हमें दिखाई कि इनके हवाले इनको कोई इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि हम CIA को ब्रीफिंग दे रहे हैं, ठीक है। और वो हमारे मिनिस्टर थे जी, फेडरल कैबिनेट के मिनिस्टर थे, और फिर ये सी पैक अथॉरिटी बनाई गई और इसका चेयरमैन ये सोल्यूशन दिया।
سی پیک اتھارٹی کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت جو تھی وہ جناب نواز شریف صاحب نے کی تھی، اور اسی کی کاسٹ ادا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اسے ہمیں اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے۔ اب جو بھی پروجیکٹ آئے گا وہ FWO اس کا میجر پارٹنر ہوگا یہاں پہ، اور وہ جو ہے اس کے آگے پھر آپ بول نہیں سکتے، کم از کم پاکستانی میڈیا میں تو نہیں بول سکتے۔ چائنا میں تو اس طرح کا تکلف ہوتا ہی نہیں، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، وہ اس کے اوپر آپ گفتگو نہیں کر سکتے، اس کی خبر بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو اس طرح کی کوئی حرکت آپ کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے اور آپ کے لیے غداری کے سرٹیفکیٹ کا اجرا کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ نمبر یہ بات ہے کہ یہ 2 سال روکنے کے بعد یہ صفائیاں دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ آصم صاحب جو ہیں، جنرل آصم صاحب، یہ وہی صاحب ہیں جو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین منتخب ہوتے ہی لاہور تشریف لائے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے بریفنگ لی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ 23 مارچ 2020 گزر گئی، 23 مارچ 2020 کو لاہور کی اورنج ٹرین جو ہے وہ چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کتنے بھی اورنج ٹرین، اور اس طرح کی باتیں، یہ باقی بھی جو باتیں میں نے شروع میں ان کے جو بیان کی باتیں پڑھی ہیں، یہ اسی طرح کی باتیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوئی ان کے بیانات سے کوئی آپ نے اتنا آپٹمزم کا شکار نہیں ہونا۔ ہاں، آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اور چائنیز اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پورے کے پورے انگیج ہیں۔ اب تو امریکن اور یورپین نے مل کے ان سے کہا ہے کہ ہمیں آپ ادا کریں، جو ہے ہرجانہ ادا کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ کچھ ہوا۔ چائنیز نے آگے سے وہ کرونا کے محاذ کے اوپر اس وقت وہ بہت زیادہ بزی ہیں، لیکن چائنیز بڑے ملٹی ٹاسکنگ کے اوپر بلیو رکھتے ہیں۔ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اس کے اندر چائنیز، جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ چائنیز نے اس وقت کو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیں کہ ریبیوک کیا، پچھتاوے کا اظہار کیا کہ اگر سی پیک چل رہا ہوتا تو یہ جو اتنا سستا تیل ہے ہم اس کو گوادر ایریا کے اندر سٹور کرتے، جی ٹھیک ہے، لیکن ہم تو بہت کوسوں پیچھے ہیں نا اس سے کہ جہاں پہ یہ لیول آ جائے کہ وہاں پہ آئل سٹی بن جائے جو کہ پلانڈ ہے۔ اور یہ جو آپ گوادر کا دیکھتے ہیں ہیمر ہیڈ، اس کے رائٹ سائڈ کے اوپر سارا گوادر سٹی ہونا ہے، تو وہاں پہ جتنے بھی چائنیز کے پروجیکٹ ہیں وہ اپنے الٹیمیٹ اینڈ کو جا رہے ہیں، اور انہوں نے ہم سے یہ فیصلہ بھی کروایا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اب گوادر کے ذریعے ہوا کرے گی۔ اس میں افغانستان کی حکومت کی بھی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو بہت نزدیک پڑے گا، اور وہ جتنے بھی بھتے ہیں جو کہ کراچی حکومت سے لے کے کراچی کے دیگر مافیاز ان سے لیتے ہیں، ان کا سامان نکلنے میں ان کے اندر بھی کمی آ جائے گی، یا وہ بالکل بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مال ادھر سے اترے گا، بار بار کندھار کے رستے جو ہے وہ کابل چلا جائے گا، ان کو بڑا شارٹ کٹ پڑے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ان ٹرکوں کے اوپر حملے بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کی حدود کے اندر، اس کے لیے بھی ذہنی طور پہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ حالات وہ نہیں ہیں جو آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور ان حملوں کا الزام جو ہے ہم دار بلوچ میں علیحدگی پسندوں پہ لگائیں گے، حالانکہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چائنیز ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں، اور ان کے ساتھ بھی وہ سب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں نا، وہ ہمارے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہے، اور انڈین کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہے، اور انڈیا کے ساتھ ان کا ٹریڈ والیوم زیادہ ہے، اور افغانوں کے ساتھ بھی ان کا زیادہ ہے۔ تو آپ کیسے توقع کر سکتے؟ اس وقت افغانستان کے اندر سے سب سے زیادہ را مٹیریل جو لے کے جا رہے ہیں، منرل جو نکال کے لے کے جا رہے ہیں، وہ چائنیز ہیں، لیکن آپ کو کبھی ان کا کوئی ذکر ملا کہیں پہ؟ ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو فوکس یا اپنے آپ کو اہم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یا کم از کم ہمیں لگتے ہیں وہ انڈینز ہیں، حالانکہ انڈین وہاں سے اتنا بینیفٹ نہیں اٹھا پا رہے، وہ صرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہمارے خلاف، وہ انویسٹمنٹ کرتے جا رہے ہیں، اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کہہ کے اس کو کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ ایکسپورٹس کو سبسیڈائز بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن بینیفٹ وہاں کا جو ریئل بینیفٹ ہے وہ چائنیز اٹھا رہے ہیں۔ اس پرسپیکٹو میں انہوں نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب یہ سارا پرسپیکٹو ہے، اگر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ وہاں سے چلتی ہے تو اس کا مطلب ہے گوادر میں ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی، اور گوادر میں ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی تو گوادر کے اندر بوم آئے گا، اور گوادر کے اندر جو بوم آئے گا، اور جنہوں نے گوادر کے اندر بوم آنے دینے کی اجازت دینی ہے انہیں تو فائلوں کا کاروبار ہی آتا ہے، پراپرٹی کا کاروبار ہی آتا ہے،
تو پراپرٹی وہاں پہ بہتری کی طرف گامزن ہوگی. پازیٹیوٹی اس میں سے یہ ہے. تو گوادر جو ہے وہ تھوڑا سا جاگا ہے, اتنا نہیں ہے جتنا کہ آپ امید کر سکیں کہ نہیں وہ مانسٹر کی طرح کو, نہیں اتنا نہیں ہوگا. لیکن گوادر جو ہے وہ آہستہ آہستہ, جو 2 سال سے اس کے اوپر ایک ٹوٹل ڈیڈ کی صورتحال تھی, ان 2 سال کے اندر چائنیز نے اپنا کام نہیں روکا, وہ بہت ساری چیزیں آگے کر گئے. پاور چاہیے وہاں پہ, واٹر سپلائی چاہیے, اور تیسرا ایئرپورٹ چاہیے. تینوں پروجیکٹس کے, اور بندرگاہ تک رسائی چاہیے. بندرگاہ تک رسائی ہو گئی, ایئرپورٹ آخری مراحل میں ہے. وہ کہتے ہیں پانی کا مسئلہ بھی ہم نے حل کر لیا ہے. اور پاور پروجیکٹ جو ہے وہ چونکہ وہ پنجاب گورنمنٹ نے لگانا ہے, پاکستان گورنمنٹ نے لگانا ہے, اور وہ ہم نے نہیں لگانا. ہماری بیوروکریسی کا اعلان ہے کہ وہ ہم نے نہیں لگانا. تو ایران سے امپورٹ ہوتی رہے گی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور یوں وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ اگر ایک نارمل 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے رفتار سے کام شروع ہونا چاہیے, تو 3-4 کلومیٹر کی سپیڈ جو ہے وہ وہاں پہ ترقی نے پکڑ لی ہے. اتنا کا ہوا ہے. وہ جو ڈیڈ والا صورتحال تھی وہ ختم ہو گئی ہے. ہماری اسلام آباد گورنمنٹ جو ہے وہ ان 3-4 کلومیٹر کو ہر کلومیٹر پہ روک کے پوچھے گی کہ ساڈا حصہ کتنے دے, ٹھیک ہے, ان کو ان کا حصہ ملتا جائے گا. اور چائنیز اس معاملے میں بڑے ایماندار ہیں, وہ حصہ پورے کا پورا پہنچاتے ہیں, ان کو ان کا حصہ ملتا جائے گا. بلوچ لہذی پسندوں کے حملے بھی نہیں ہوں گے, ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملیں گی, اور چائنیز کو اغوا بھی نہیں کیا جائے گا. اور جب یہ سارے کام نہیں ہوں گے تو پھر وہاں پہ جو پراپرٹی ہے اس کے اندر بہتری آئے گی. ویسے بھی وہاں پہ زیادہ تر انویسٹمنٹ جو ہیں وہ لاہور اور سینٹرل پنجاب کے لوگوں کی ہیں, اور جب یہاں پہ پراپرٹی کا بوم آئے گا تو یہ لوگ اپنا جو اسپل اوور امپیکٹ ہوگا یہ وہاں پہ لے کے جائیں گے. تو اگلے 2 سال کے اندر ہم گوادر کے اندر بھی چیزوں کی قیمتوں میں بہتری دے سکتے ہیں. تو جو لوگ آج ڈسہارٹ ہوئے ہیں اور وہ پلاٹ بیچنے کی وہاں پہ بات کرتے ہیں, یا کچھ نہ مطلب کہ یا اس سے ڈورمنٹ ہو گئے ہیں, انہیں 1.5 سے 2 سال کا انتظار کر لینا چاہیے. جہاں پہ اتنا انتظار کیا اتنے اور انتظار کر لو ہے, گاہک تو پہلے بھی نہیں گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.